بھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آپ نے اس کے لیے کوشش نہیں کرنی۔ اگر آپ صرف جو سمگلنگ ہو رہی ہے آج ڈیزل اور ایل پی جی کی، آپ اسی پہ جو آپ کا ٹیکس بنتا ہے وہ کلیکٹ کر لیں، آپ کو یہ کوئی ٹیکس دیگر ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آج ایک حقیقت ہے ملک کی۔ ہم حکومت کے اخراجات کی بات کریں، اگر حکومت مجھ سے یہ توقع رکھتی ہے کہ میں دودھ پر ٹیکس دوں گا، میری تنخواہ میں سے اضافی ٹیکس کاٹے گی، اور اس حد تک کاٹے گی کہ ایک طبقہ ملک میں ایسا بھی ہے جس کی آدھی آمدن حکومت لے جائے گی۔ یہ دنیا میں بہت کم ممالک میں ہے کہ آپ کی آدھی آمدن حکومت لے جاتی ہے، اور وہ ممالک ہیں جہاں پیدائش سے مرنے تک حکومت پوری ذمہ داری آپ کی حکومت لیتی ہے۔ وہ لوگ 50% ٹیکس لیتے ہیں۔ ہم آج یہ توقع کرتے ہیں کہ لوگ ٹیکس ادا کریں گے اور حکومت اپنے اخراجات 25% بڑھائے گی۔ اگر آپ نے عوام پہ بوجھ ڈالنا تھا تو گھر سے شروع کرتے، اپنے اخراجات کم کرتے، عوام کو نظر آتا کہ ہماری حکومت ہمارے بارے میں سوچ رہی ہے، اس نے اپنے اخراجات کم کیے ہیں۔ آج مجموعی طور پر 500 ارب روپیہ ایم این اے اور ایم پی اے کو بانٹا جائے گا ڈیولپمنٹ فنڈز کی صورت میں۔ یہ 500 ارب آپ 22% سود پہ بازار سے اٹھائیں گے، اضافی قرضہ لے کر آپ یہ پیسے بانٹیں گے۔ کیا یہ سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش پاکستان کے دودھ خریدنے والے لوگ برداشت کریں گے؟ کیا یہ پاکستان کی وہ سیلریڈ کلاس برداشت کرے گی جو آج مہنگائی میں پس رہی ہے؟ کہ آپ یہ روک نہیں سکتے تھے؟ کیا ایک سال اگر اس ملک کے ایم این اے ایم پی اے گلیاں اور سڑکیں نہ بنائیں، کیا ملک میں ترقی نہیں ہوگی؟ کیا حکومت کو معلوم ہے کہ اس 500 ارب کا کتنا فیصد جو ہے وہ کرپشن میں جاتا ہے؟ ہر آدمی جانتا ہے۔ میں آپ کو بغیر کسی مبالغے کے کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم 1/3 رقم سیدھی جیبوں میں جاتی ہے۔ تو ہم کس قسم کی حکومت چلا رہے ہیں؟ ہماری سوچ کیا ہے کہ ہم اپنے اخراجات کم نہیں کریں گے لیکن عوام پر بوجھ ڈالے جائیں گے۔ اربوں روپے کے، سینکڑوں ارب کے سگریٹ بنتے ہیں، آپ کے سامنے بنتے ہیں، کھلم کھلا چوری ہو رہی ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ کیا ایف بی آر کو پتہ نہیں ہے کہ ملک میں کتنے سگریٹ استعمال کیے جاتے ہیں؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے ان میں سے کتنے سگریٹ پر وہ ٹیکس وصول کرتے ہیں؟ کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم سگریٹ بنانے والوں سے بھی ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتے؟ اور ہمیں قرضے لے کر 20-22% سود پر قرضے لے کر ہم عوام پر مزید بوجھ ڈالتے ہیں۔ جس ملک کا سود 6 سال میں 1500 ارب سے 10,000 ارب پہ پہنچ جائے، آج پاکستان کا سب سے بڑا خرچہ، یہ جو 30,000 ارب تمام حکومتیں مل کر خرچ کریں گی، اس میں سے 10,000 ارب 1/3 سود ہے۔ تو کس طرح ملک چلے گا؟ ماضی میں کچھ جگہ ہوا کرتی تھی، ہم غلط فیصلے کرتے تھے، یہ پیسے بانٹتے تھے ایم این اے ایم پی اے میں، یہ کام گزارا ہو جاتا تھا، اچھا نہیں ہوتا تھا لیکن ہو جاتا تھا۔ لیکن آج تو آپ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے، آج تو فزیکل سپیس ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس قسم کی عیاشیاں برداشت کر سکیں۔ آج تو آپ کو اپنے خراجات کم کرنے کی ضرورت ہے۔ مہنگائی کی بات کریں، جو ریٹیلر رجسٹرڈ ہیں، جو مال وہ بیچیں گے، جو مال وہ خریدیں گے وہاں سے بیچا جائے گا، اس پر 0.5% اضافی ٹیکس لگ گیا۔
جو رجسٹرڈ نہیں ہے، اور 30 لاکھ میں سے میرا خیال ہے صرف 1 لاکھ رجسٹرڈ ہیں، وہ 2.5%۔ یہ بیچنے والا جو ان کو دیتا ہے مال وہ لگا کر دے گا، یہ چوائس نہیں ہے، یہ آپ کو یہ رقم ادا کرنی ہے۔ یہ 2.5% بھی پاکستان کی عوام کی جیب سے آئے گا۔ لیکن ہم یہ جو LPG ڈیزل سمگل ہو رہی ہے اس کو نہیں چھیڑیں گے۔ ہم جو سینکڑوں ارب کے سگریٹ یہاں بک رہے ہیں ان کو نہیں چھیڑیں گے۔ آپ ایک اور بڑی عجیب بات ہے، فاٹا جب کا مرجر ہوا تھا آئینی ترمیم کے ذریعے 2018 میں، وہاں جو انڈسٹریز لگی تھیں ان کو 5 سال وہی ٹیکس کی چھوٹ دی گئی تھی جو اس سے پہلے موجود تھی، تاکہ وہ اپنے بندوبست کر لیں۔ یہ فیکٹریاں بغیر سیلز ٹیکس کے اور بغیر ڈیوٹی کے یہ مال فاٹا میں بناتی ہیں اور سارے پاکستان میں فروخت کرتی ہیں۔ ان کو 5 سال دیے گئے۔ یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے پاکستان میں کہ اگر آپ کم قیمت پر مال بنا رہے ہوں تو پھر دوسری انڈسٹریز کمپیٹ نہیں کر سکتی، اور اس سے بہت بڑی رقم شاید 50-60 ارب سے بھی زیادہ جو ہے وہ ٹیکس کی چھوٹ آپ کو دی جاتی ہے۔ یہ انڈسٹریاں فاٹا کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ یہ تاثر کہ فاٹا کے عوام کو فائدہ مل رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، وہاں طاقتور لوگ ہیں، کچھ وہاں کیا کوئی باہر سے آ کے انڈسٹری لگائی ہے۔ یہ آج حکومت کو بلیک میل کر کے یہ ایگزمپشن پھر ایکسٹینشن اس کی کروا لی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کی ہمدردی فاٹا کے عوام سے ہے تو ان انڈسٹریز پر وہی ٹیکس لگائیں، کیونکہ اب فاٹا پاکستان کا حصہ ہے جو پاکستان کے باقی علاقوں میں جو ٹیکسز ہیں، لیکن اس ٹیکس کی رقم جو آپ کو ملے وہ فاٹا کے عوام پر خرچ کریں، جن سے باقی جو آپ نے وعدے کیے تھے 2018 میں، جو 100 ارب سالانہ کا وعدہ ہوا تھا جو اب 200 ارب ہونا چاہیے کیونکہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، آپ نے وہ رقم ان کو نہیں دی۔ تو یہ تاثر کہ جب ہم فاٹا کے عوام کے لیے کچھ کر رہے ہیں، یہ بالکل ایک غلط تاثر ہے۔ آپ نے ایک انوملی کریٹ کر دی ہے۔ یہ پورے پاکستان کا جو کاروباری نظام ہے اس سے متاثر ہوتا ہے، لیکن ہمیں کہا جی فاٹا کے عوام کے لیے آپ مخلص ہیں تو ٹیکس ان کمپنیوں سے وصول کریں اور فاٹا کے عوام پر خرچ کریں، ان کو حساب دیں کہ ہم نے یہ آپ کے علاقے میں جو فیکٹریاں ہیں وہ لیا ہے، یہ آپ پر خرچ ہو رہا ہے۔ سڑکیں بنیں گے، اسکول بنیں گے، اسپتال بنیں گے، فاٹا کو پاکستان کے باقی علاقوں کے برابر لے کر آئیں۔ جو آپ زمین بیچیں گے، مکان بیچیں گے، اس پر ایک ٹیکس لگا دیا گیا 2.5 سے 4.5% کا، لیکن اس کے اندر ایک ایسی شک رکھی ہے جو میرا خیال ہے جس کو کوئی حکومت بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی، کہ جو ریٹائرڈ سویلین یا ملٹری کے لوگ ہیں، سول اینڈ بیوروکریٹ یا ملٹری کے لوگ ہیں، سرونگ یا ریٹائرڈ، ان کو آپ نے چھوٹ دے دی ہے۔ میں بالکل اس حق میں ہوں کہ کسی شہید کے اثاثے ہیں، گھر ہیں، ان پر آپ چھوٹ دیں، لیکن یہ ایک ایسا راستہ کھولا گیا ہے جو پھر اس سارے معاملے کو خراب کرے گا۔ کل عوام پوچھیں گے اگر ان کو ایگزمپشن مل سکتی ہے تو مجھے کیوں نہیں مل سکتی؟ آج جو آدمی کرائے کا مکان کرائے پر دیتا ہے، جو ریٹائرڈ لوگ زیادہ تر یہی کرتے ہیں، ان پر 25-30% ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ ٹیکس ہے بدقسمتی سے، آپ ان کو چھوٹ دے سکتے ہیں،
لیکن جب آپ اس قسم کی اناملیز بجٹ میں کریٹ کریں گے، لوگ سوال کرتے ہیں. آج ہم سب اس کشتی میں سوار ہیں، اس کشتی میں سوراخ ہے، ہم سب نے مل کر اس کو بند کرنا ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ٹیکس ادا کریں. اس بجٹ کے اندر کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ٹیکس بیس ہے اس کو آپ نے ایکسپینڈ کیا ہو. آج بھی نان فائلر کی کیٹیگری موجود ہے، حالانکہ نان فائلر اگر زمین بیچے گا تو 45% شاید اس کو کہا کہ تم 45% ادا کرو. آپ یقین کریں گے کوئی 45% ادا نہیں کرتا. 45% ٹیکس صرف وہ سیلریڈ کلاس ادا کرتی ہے، یہ کاروباری آدمی ادا کرتا ہے جو نظام کے اندر ہو. کوئی 45% کلیکشن آپ کو نہیں ہوگی. یہ آپ کی بڑی خام خیالی، اور میں حیران ہوں کہ اس قسم کی حکومت جو ہے وہ آج ملک کی اس حکومت کی یہ سوچ ہے. ایک اور معاملہ جو مکمل طور پر سمجھ سے باہر ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایکسپورٹس ہیں. ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. ہمیں ڈالر چاہیے، ہم نے جابز کریٹ کرنے ہیں، ہم نے ملک میں انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے. دنیا کا ہر ملک انسینٹیو دیتا ہے انڈسٹری کو کہ وہ سستے داموں مال بنا سکے، ایکسپورٹ کر سکے، ملک کے اندر بھی سستا بیچ سکے. خطے میں سب سے مہنگی زمین پاکستان میں جس پہ آپ انڈسٹری لگاتے ہیں. خطے میں سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں. خطے میں سب سے مہنگی گیس پاکستان میں. ایسے ایسے محکمے ہیں جو انڈسٹری پر آ کر سوار ہوتے ہیں جس کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. جو ریفنڈز ہوتے ہیں وہ نہیں دیے جاتے، جو ریبیٹ پتہ نہیں کیا کیا. ہر طریقے سے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ انڈسٹری بڑھنے نہ پائے. آج اس میں ایک اور اضافہ کر دیا گیا جو ایکسپورٹس کو ڈائریکٹلی ہٹ کرے گا. آپ نے ایکسپورٹرز پر بھی ٹیکس لگا دیا، اور ٹیکس بھی ایسا لگایا کہ ہم آپ کی ایک منیمم ٹیکس ہوگا جو 2%، 1.5 سے 2% کٹے گا، 2% کٹے گا، آدھا آپ کو واپس ملے گا. ایسی بات ہے. واپس تو نہیں ملتا تھا جی بہرحال وہ کٹے گا، حکومت رکھ لے گی، پھر آپ کو بعد میں اس کی مرضی ہوئی تو دے گی. آج تک تو دیتی نہیں ہے. اور پھر آپ کے جس طرح باقی کمپنیز ہیں ملک میں، وہ ٹیکس بھی آپ پہ لگے گا اور اس سے یہ منہا ہو جائے گا. یہ سمجھ عجیب ہے کیونکہ جو کمپنیز ملک کے اندر آپریٹ کرتی ہیں ان کے مارجنز کچھ اور ہوتے ہیں، جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کے مارجنز کچھ اور ہوتے ہیں. ان کو تو انسینٹیو کی ضرورت ہے. ہر ان پٹ ان کی مہنگی ہے، اور پھر آپ نے اوپر یہ ٹیکس بھی لگا دیا. کیسے ملک میں ایکسپورٹ بڑھے گی؟ یہ آپ نے ہمیں نہیں معلوم، بتایا گیا تھا کہ آئی ایم ایف سے 20 روپے فی لیٹر ہم نے تیل پہ رکھا ہے، اور وہ کمال مہربانی کرتے ہوئے 10 روپے کم کر دیا گیا ہے. اگر آپ وہ 10 روپے رکھتے آپ کو یہ سارے ٹیکس نہ لگانے پڑتے. یہ وزیر خزانہ جسٹیفائی کرے نا کہ آپ کر کیا رہے ہیں. آپ سیلریڈ کلاس کو دبا رہے ہیں، آپ انڈسٹریز کو دبا رہے ہیں، جو لوگ جابز کریٹ کرتے ہیں. آپ ایکسپورٹر جس کی آپ کو اشد ضرورت ہے. پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے ایکسپورٹس ہیں، اور یہ اتنا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. بدقسمتی سے ہم نے 70 سال میں صرف 30 ارب کے ایکسپورٹ پہ پہنچے. 20 ارب اور کر لیں تو آپ کے اکثر مسائل معیشت کے حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کون سی ایف ڈی آئی آئے گی یہاں پر؟ ہمیں ہر روز بتایا جاتا ہے ایف ڈی آئی آ رہی ہے، ہم نے SIFC بنا دی ہے، وہ انسینٹیوز دے گی. یہ انسینٹیو دیا گیا ہے کہ جو یہاں آئے گا اس پر آپ 2% ٹیکس لے لیں گے. ایکسپورٹ میں تو مارجن ہی 4% کے ہوتے ہیں، 5% کے ہوتے ہیں. اس سے بڑے مارجنز نہیں ہوتے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو کس طرح ملک کی معیشت چلے گی؟ آج میرا سوال یہ ہے کہ
آپ اس ملک کے تنخواہ دار طبقے کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں؟ آج اس ملک کے نوجوان کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ملک چھوڑ کر چلا جائے؟ ہم اخراجات کم نہیں کریں گے، حکومت اخراجات کم نہیں کرے گی، میں عیاشی نہیں کہتا، لیکن اخراجات کم ہو سکتے ہیں۔ آپ کوشش تو کریں، نظر تو آئیں۔ میں اخراجات کم نہیں کروں گا، میں حکومت ہوں، لیکن بوجھ تم پر ڈالوں گا، تمہاری تنخواہ سے حصہ لوں گا، تمہارے کاروبار سے حصہ لوں گا۔ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں میں ان کو نہیں پکڑوں گا، ان کے خلاف کوشش نہیں کروں گا، تو کیسے ملک چلے گا؟ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، بیٹھیں، اس معاملے کو ریویو کریں۔ پارلیمنٹ ڈیبیٹ کے لیے ہوتی ہے، اسمبلی ہاں نہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، کہ نہ کسی کو سمجھ ہو کیا پاس ہو رہا ہے، کھڑے کھڑے آپ تبدیلیاں کر رہے ہوتے ہیں فائنانس بل کے اندر، اور پھر آپ کہیں کہ ملک چلے گا۔ جو لوگ ٹیکس لگاتے ہیں اس ملک پر، قومی اسمبلی کے ممبران، ان کا جو ٹیکس ریکارڈ ہوتا ہے وہ پبلک نالج میں ہے، گیزٹ میں چھپتا ہے۔ میں بھی اسمبلی میں بہت عرصہ رہا ہوں، خوش قسمتی سے اسمبلی کا حصہ نہیں ہے، سارے میرے بھائی ہیں، آپ یقین کریں وہ سب اس 35+10% ٹیکس بریکٹ میں آتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں اسمبلی میں جو اس 35+10% میں نہیں آتے۔ کیا وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں؟ اگر میں اسمبلی سے باہر نکلتا ہوں، کروڑوں کی گاڑیاں ہیں، 2 ڈالے ہیں، 12 لوگ اس میں بیٹھے ہیں کلاشنکوفوں والے، سینکڑوں میل کا سفر کر کے جاتا ہوں، لاکھوں کے بجلی کے بل ہیں، لیکن میرا ٹیکس جو ہے وہ میں 5-6 لاکھ ادا کرتا ہوں جو اسمبلی کی تنخواہ پہ ہے۔ تو جس ملک میں ٹیکس لگانے والے جو دوسروں پر ٹیکس لگاتے ہیں، جنہوں نے جو میں نے ساری باتیں بیان کی ہیں، وہاں پر ہاں ہاں کر کے یہ بجٹ پاس کیا ہے، کیا ان پر خود ٹیکس نہیں لگنا چاہیے؟ یہ جو اشرافیہ کی ہم بات کرتے ہیں، یہ اشرافیہ ہوتی ہے جو اپنے آپ کو بھی بچاتی ہے اور جو اپنے دوستوں کو بھی بچاتی ہے، جو اسمگلنگ کو نہیں روکتی، جو اسمگلڈ سگریٹ کو نہیں روکتی، جو انسینٹیو دیتی ہے، جس کا عوام کو فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ خرابیاں ہیں جو ہم نے دور کرنی ہے، ورنہ اب سپیس ختم ہو چکی ہے۔ اگلا بجٹ اس سے بھی اگلے سال آپ کیا کریں گے؟ 60% پہ سیلریڈ کلاس میں ٹیکس لیں گے، کتنا ٹیکس اور بڑھائیں گے؟ اخراجات تو آپ کم کر نہیں رہے، حکومت کا سائز تو آپ کم کر نہیں رہے۔ اور میں ضرور ذکر کر دوں کہ حکومت کا سائز، میرا مطلب افراد کو کم کرنے کی بات نہیں ہے۔ آپ منسٹریاں کم کریں گے تو اس سے جو رکاوٹیں ہیں ملک کے اندر، جو غیر ضروری رکاوٹیں ہیں، جو غیر ضروری منسٹریاں ہیں، ان سے جو فائدہ ملک کا ہوتا ہے وہ اصل فائدہ ہوتا ہے۔ پرائیویٹائزیشن کا کوئی ذکر اس بجٹ میں نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے، پچھلی حکومت نے شروع کی تھی، لیکن ڈسکوز کا کیا ہوگا؟ سب سے بڑا مسئلہ آج آپ کا بجلی کا ہے، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے، وہ آپ نے شروع بھی نہیں کیا آج تک، اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ ریلویز کا کیا ہوگا؟ تو ہم آج یہ خام خیالی میں ہیں کہ ہم اس طرح ہی بجٹ بناتے رہیں گے، عوام مزید ایک بریکنگ پوائنٹ آئے گا، ایک دن معاملہ یہ ناتا ٹوٹ جائے گا، یہ حجاب ختم ہو جائے گا، لوگ ٹیکس دینا بند کر دیں گے، پھر حکومت کیا کرے گی؟ یہ باتیں ہم یہاں سیاست کرنے نہیں آئے، بات سیاست کی نہیں ہے، آج بات ملکی ہونی چاہیے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے کہا کہ حکومت اپنے اخراجات کی کمی، وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ وزراء تنخواہیں نہیں دے رہے اور ہم اپنے آپ اپنا پیٹرول بھی خود ڈلوا۔ یار میں ان کو یہ بھی چھوٹی باتیں ہیں، ضرور تنخواہ لیں، ضرور پیٹرول ڈلوائیں، لیکن عوام پر بوجھ کم کریں۔ اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ میں پارٹی میں بیک بینچر تھا، نواز شریف مجھے جو ہے آگے لے کر آئے، آج ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نواز شریف سے ہی ہٹ کے ایک الگ
یہ سوال آپ مجھے پھر کرنے آج بجٹ پہ کر لیں. میں نے ایک بنیادی اصول پر میں نے بات کی ہے. میں اس سیاست سے میرا اتفاق نہیں تھا جو مسلم لیگ نون نے اپنائی, جو اقتدار ہر قیمت پر اقتدار کی سیاست تھی. میری کوئی ناراضگی نہیں ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں اس سیاست کا حصہ نہیں بن سکتا. وہ فیصلہ میں نے کیا, یہ میرا حق ہے. ایک سب پہ آ رہا ہے, ایک منٹ آ رہا ہوں. کس پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا بھی اعتراض کیا ہے, پھر ان کے کولیشن پارٹنر جو تعریف کرتے ہیں انہوں نے بھی تفصیلات کا اظہار کیا اس بجٹ کے اوپر. آج آپ نے بھی اس کے اوپر گفتگو کی. بجٹ پاس ہونے کے بعد اس کا حل کیا ہے کہ یہ جو سارے جو ظالمانہ اقدامات ہیں کو واپس کرنے کے لیے دوبارہ سے اسمبلی میں لے جانا پڑے گا, یہ کیا ہے؟ جی 1 منٹ لگتا ہے, ایک بل لے کر آئیں. تحفظات کے اظہار سے بات نہیں بنتی. میں کولیشن پارٹنر ہوں, میرا فرض ہے کہ میں روکوں حکومت کو. یہ جو کچھ ہوا ہے یہ سب کولیشن پارٹنر بھی حصے دار ہیں اس کے اندر, اس بوجھ میں حصے دار ہیں, اپنے آپ کو اس سے استثنا نہیں دے سکتے. جی شکیل صاحب ایک منٹ جی ایک سیکنڈ آ رہا ہوں. تو شکیل صاحب کیا اس سے پاکستان کو نیا بیل آؤٹ پیکج مل جائے گا جس کی خواہش کا اظہار گورنمنٹ کر رہی ہے 6 سے 8 ارب ڈالر؟ کیا نیا منی بجٹ ایک یا اس سے زیادہ نہیں لانے پڑیں گے اس سارے اخراجات پورے کرنے کے لیے؟ دیکھیے آئی ایم ایف کا میرے خیال سے اس بجٹ کے بعد, اور جو گیس کی اور بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں جو 2-4 دنوں میں اور اگلے بل میں آپ کے آ جائیں گی, 8-10 روپے بجلی کی بل بڑھیں گے, میرے خیال سے 15% گیس کی قیمت بڑھے گی, تو وہ تو ہو جائے گا. لیکن آئی ایم ایف نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ 600 ارب روپیہ جو ہے 500-600 ارب روپیہ ایم این اے اور ایم پی ایس کو دیں. آپ آئی ایم ایف کے اوپر یہ نہیں ڈال سکتے کہ پروجیکٹس کو کریں. آئی ایم ایف نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ 24% جاری اخراجات بڑھا دیں, اس کو نکال کے سود کو نکال کے بھی 24% جاری اخراجات بڑھا دیں. آئی ایم ایف نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ 30% صوبے کے اندر اے ڈی پیز کے بجٹ بنائیں. آئی ایم ایف نے آپ سے نہیں کہا یہ چیزیں کہ جو آپ نے کی گئی ہیں. آئی ایم ایف نے تو کہا تھا آپ سے کہ آپ ایگریکلچر ٹیکس کو دیکھیں, ادھر آپ نے استثنا دی ہوئی ہے. آئی ایم ایف نے آپ سے کہا تھا کہ پراپرٹی ٹیکس کو دیکھیں, وہ آپ نے استثنا دی ہوئی ہے. آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ ریٹیلر کے اوپر فکس ٹیکس لگائیں, وہ آپ نہیں لگا رہے. تو آپ تو آئی ایم ایف نے تو آپ سے یہ نہیں کہا نا کہ آپ 2.5% جا کے بیسکلی مینوفیکچررز کے اوپر اور ٹیکس لگا دیں جو کہ آپ کنزیومر دے گی. کوئی کمپنی ٹیکس نہیں بھرتی ہے, کمپنی صرف ٹیکس جمع کرتی ہیں کنزیومر سے آگے بڑھنے کے لیے. تو آئی ایم ایف کے اوپر آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ ایک پرائمری سرپلس ہونا چاہیے, یہ بات میں مانتا ہوں. لیکن یہ جو آخری دن جو 10% ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگایا ہے سرچارج, یہ کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے آپ سے؟ آئی ایم ایف نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کچھ طبقات کو ایگزمپشن دے دیں ود ہولڈنگ ٹیکس سے اور باقی نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر رکھیں. آئی ایم ایف نے آپ سے کہا ہے کہ آپ 200 سے 250 ملین ارب روپے کی جو ڈیزل کی آپ پی ایل ڈی نہیں پی ڈی ایل نہیں لیتے جو ایران سے تیل آتا ہے, یہ آئی ایم ایف نے کہا ہے آپ سے کہ آپ اس کے اوپر نہ لیں. آئی ایم ایف نے آپ سے کہا ہے کہ فاٹا کو ایگزمپشن دے دیں تاکہ وہ پورے پاکستان میں بیچے. آئی ایم ایف نے آپ سے کہا ہے کہ آپ سگریٹس کے اوپر جو ہے وہ جو 12 کمپنیاں سگریٹ کے ٹیکس نہیں دیتی اور 150-200 ارب روپے کی چوری کرتی ہے, اس سے آئی ایم ایف نے آپ سے کہا ہے. تو آئی ایم ایف کے بہت سارے مسائل ہیں, مگر اس کے اندر جو غلطیاں ہوئی ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں جو شاہد صاحب نے فرمایا کہ ہم سب کو ٹیکس دینا ضروری ہے اور آئی ایم ایف سے بات کرنا ضروری ہے, میں تو یہ ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں جو آپ نے کی ہیں جس کی وجہ سے یہ بجٹ جو ہے یہ لوگوں کے اوپر ظلم ہے, یہ جو آپ مڈل کلاس کا استحصال کر رہے ہیں, یہ جو غریب لوگوں کے اوپر جو سیلری کلاس لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں, یہ تو آئی ایم ایف نے نہیں کہا تھا. جی بھائی ایک منٹ. جی سر صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کبھی ایسا پیسہ رہے کیا کبھی آئی ایم ایف کا جو 100% بجٹ ہے وہ کسی گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کیا ہے؟ دوسرا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 5 یا 10 سال تک کیا پاکستان کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں یا؟ دیکھیے ایک بات بڑی واضح ہے, اس قسم کے بجٹ کے ساتھ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. کوئی ریفارم کا ایجنڈا اس بجٹ کے اندر نہیں ہے, ایک چیز بھی نہیں ہے. پھر کیسے حالات ٹھیک ہوں گے؟ آپ کو حالات کے درست ہونے کا سفر ایک دن شروع کرنا ہے اور اس کا بوجھ عوام پر پڑے گا, لیکن حکومت کو بھی حصہ ڈالنا پڑے گا. اپنے اخراجات کم کریں, اس کے بعد لوگوں پہ ٹیکس لگائیں. یہ جو آپ پیسے کی بندر بانٹ ہے اس کو ختم کریں. جو آپ ٹیکس وصول نہیں کر رہے ان پاورفل طبقوں سے, ان سے ٹیکس وصول کریں, پھر ملک آگے چلے گا. آئی ایم ایف جو ہے, آئی ایم ایف چند باتیں رکھتا ہے آپ کے سامنے, آپ کو اپنے لیے, ان کے لیے نہیں, آپ کو اپنے لیے اس سے بڑھ کر زیادہ کام کرنا ہے, ریفارمز کرنے ہیں, پھر ملک آگے چلے گا. جی بھائی جی سر, ایک مزدور کی تنخواہ جو ہے 37,000 رکھی گئی ہے,
ٹھیک ہے، بجلی کے بل آپ کے 10 سے 15,000 روپیہ، گیس کا بل اب 400% کے بعد بھی 1,000 روپے میں آ گیا، اس کا راشن، اس کے بچوں کی تعلیم، ان کے گھر کے اخراجات. آپ خود بتائیے 37,000 روپے کمانے والا بندہ وہ کس طرح گزارا کرے گا؟ کیا جب یہ بجٹ بنائے جاتے ہیں کیا عام طبقے کی آمدنی کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ اور سیلری پیشہ کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر بھی کسی کی 50, 60 یا 1 لاکھ سے کم زیادہ تنخواہ نہیں ہے موسٹلی لوگوں کی. تو اگر وہ آدھی تنخواہ اپنی بجٹ میں دے دیں گے، باقی کے جو راشن ہے وہ کیسے گزارا کریں گے؟ جبکہ وہ ہر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں، وہ کپڑوں پہ ٹیکس دے رہے ہیں، وہ سبزی پہ ٹیکس دے رہے ہیں، وہ گروسری پہ ٹیکس دے رہے ہیں. ہر جگہ ٹیکس دینے کے باوجود اگر گورنمنٹ ان کی سیلریز میں سے بھی ڈیڈکٹ کر لیتی ہے تو اس کے پاس کیا بچتا ہے؟ اس وقت جو سیلری بیچا طبقہ ہے وہ ذہنی مریض بنا ہوا ہے. آپ کا سوال آ وہ گیا. کس طرح اپنا گزارا کرے گا؟ جی یہ آپ کی بات، یہی بات تو ہم کر رہے ہیں کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں. آپ وہ 20-25 لاکھ لوگ جو ٹیکس ادا کرتے ہیں ان پہ مزید بورڈ ڈالے جا رہے ہیں، ان کی زندگی مزید آپ نے مشکل کر دی ہے. ہم اگر مزدور کی بجٹ بناتے ہوئے اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے تو یہ بجٹ نہ بناتے. جی ایک منٹ. جی جی کس کے بعد جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بجٹ بنا آ گیا، آپ نے تنقید بھی کی، آج یہ میں تنقید نہیں کی، میں نے دکھ بیان کیا. تنقید اور دکھ میں فرق ہوتا ہے. ہمیں جا رہا ہے پتہ لگ رہا ہے. سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.